پچھلی مرتبہ گزارش کی تھی کہ لوگ جنڈر فلکس پہ مطالعہ کر کے آئیں اور اتنی معلومات ضرور اکٹھی کر لیں کہ آپ کو رائے دینے میں آسانی ہو۔ اب جو دور آ چکا ہے، مطلب یہ کہ اب جیسے تاریخ کا ایک پہلا دور شروع ہوگا، تاریخ کے پچھلے ادوار جو ہیں وہ شاید متروک ہو جائیں، اور اسی وجہ سے اب جو زندگی بڑھ رہی ہے یا دنیا جس طرف چل رہی ہے وہ گرانے کا عمل کر چکی ہے۔ مطلب ایک تبدیلی کبھی آتی ہے بہار کی طرح، ٹھنڈی ہوا کی طرح کہ وہ سوکھے ہوئے پیڑوں کو کھلا دیتی ہے، اور کبھی یہ آتش فشاں کے لاوے کی طرح آتی ہے کہ پچھلی سب چیزوں کو چھپا لیتی ہے، جلا دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کے اپنے جو پیڑ پودے ہیں وہ اس لاوے سے اگتے ہیں۔ مختصر یہ کہ تبدیلی کسی اصول کی ری مینیفیسٹیشنز کا نام ہے۔ اگر انسان اور تاریخ میں جو ہے وہ انٹریکشن، تعامل، ایک دوسرے سے تعلق کے ڈائلیکٹیکل پیٹرنز اگر یہ درست حالت میں ہوں، انسان کی موافقت میں ہوں، تو ہر تبدیلی سے مفر نہیں، تبدیلی سے فرار نہیں، لیکن پھر ہر تبدیلی ایک پہلے سے موجود ریفرنس میں رہتے ہوئے آتی ہے۔ مطلب جیسے ایک آئیڈیا آف ہیومینٹی ہے، آئیڈیا آف فریڈم ہے، آئیڈیا آف نالج ہے، مطلب زندگی جن جن بنیادوں پہ چلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو ری مینیفیسٹ اور ری ایکسپریس کرتا رہتا ہے۔ آئیڈیا اپنی جگہ پہ پرماننٹ ہے، چینج لیس ہے، اور اس بات کو آج چینج لیس کہنا یہ جیسے ہمارے علمی محاورے سے نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ جو لیمٹس آف چینج ہیں، جو چینج کی ڈیفینیشن ہے، وہ ظاہر ہے کہ چینج کے دائرے سے اوپر ہوگی۔ تو کسی بھی چیز کو جو معنی ملتے ہیں اس میں معنی پیدا ہونے کا نظام یا سورس اس چیز سے اوپر ہوتا ہے۔ یہ اصول نظر انداز کر کے آدمی کسی بھی شے سے کسی بھی طرح کا علمی اور اخلاقی تعلق نبھا نہیں سکتا۔ تو چینج خود ایک آئیڈیا کے طور پر ایک جبر ہے، اور وہ جبر جو ہے وہ خود چینج کا حصہ نہیں ہے، چینج کا فارملائزر ہے۔ یعنی جس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی آ گئی، کہ کل کے مقابلے میں آج بدلا ہوا ہے، تو وہ جو بدلاؤ ہے اس کی کوئی ڈیفینیشن، کوئی شناخت، کوئی شہادت ہوگی نا۔ یعنی کہ ہم کسی چیز کو بدلا ہوا جب کہتے ہیں تو اس میں اس چیز کا ایک آئیڈیا کے طور پر پرماننٹ ہونا خود بخود شامل ہے۔ سمجھ رہے ہیں نہیں بات؟ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تاریخ میں انسان فعال کردار ادا کر رہا ہے تو اس میں جو ہے ہر تبدیلی تسلسل کی طرح ہوتی ہے، یعنی کہ ہر نئی کڑی پچھلی کڑی میں اضافہ ہے نا، تو وہ تبدیلی ہے۔ تو کہیں کچھ کڑیاں کم کرنی پڑتی ہیں، وہ کمی کی گئی ہے، وہ بھی تبدیلی ہے۔ تو زنجیر دونوں صورتوں میں بدلتی ہے، لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں یہ اصول ٹوٹ رہا ہے، اور یہ اصول ٹوٹ رہا ہے کسی نئے تصور کی روشنی میں نہیں ٹوٹ رہا۔ بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں جو دوسرے آئیڈیا کے آنے پر
اپنی جو سیٹ آف پرماننس ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ سیٹ آف پرماننس تو ہے نا. تو یہ بھی ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں کہ ہم اپنے اندر سے کیا چیزیں نکال رہے ہیں اور ہم اپنے اندر کن چیزوں کا اضافہ کر رہے ہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ تبدیلی انٹرنلائز ضرور ہوتی ہے. وہ تبدیلی ہمارے آپ کے کسی بھی کام کی نہیں ہے جو ہم سے غیر متعلق ہو. اب وہ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، کائنات میں پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، تو وہ سب کچھ ہمارے مبہم سے علم میں ہے، لیکن کیونکہ ہم اس سے غیر متعلق ہیں تو وہ تبدیلی گویا ہمارے لیے غور کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم پہ ایفیکٹ نہیں کرتی. اس کا طریقہ کیا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ تبدیلی ظاہر ہے کہ باہر آتی ہے. تو یہ جو تبدیلی آئی ہے تاریخی اسکیل پہ، سماجی سطح پہ یا کسی بھی اجتماعی پہلو سے، تو یہ تبدیلی مجھ سے کتنی متعلق ہے، یہ ہمیشہ یہ بہت زیادہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ ہر تبدیلی کو معنی اور مصرف میں دوں گا، یعنی کہ انسان بطور ایک کلیت کے. تو اب جو تبدیلیاں باہر آ رہی ہیں اور بہت زیادہ، مطلب تو ایسا ہے کہ ایک ہفتہ بھی تبدیلی سے خالی شاید نہیں گزرتا، اور وہ بہت پھیلاؤ رکھنے والی تبدیلیاں ہیں. تو اس میں اگر اپنے آپ کو صحیح جگہ پہ رکھنا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ تنقید کریں یا اس کی تعریف کریں جو بھی بدل رہا ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو صحیح جگہ پر رکھنا ہے ان تبدیلیوں کے بہاؤ میں، یہ آندھی، ہر تبدیلی آندھی کی طرح ہے، تو وہ آندھی ظاہر ہے کہ پیڑ کو فیصلہ کرنے پہ مجبور کرتی ہے نا، کہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے یا اس کو چلنے دو، یہ میرا کچھ نہیں کر سکتی. تو اس میں ایک مشق ہے، وہ ضرور کیا کیجئے کہ مجھ میں کون سی نئی چیزیں اس تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہیں اور کن چیزوں کو مجھے اپنے اندر سے نکالنا پڑ سکتا ہے. ہر تبدیلی آپ کے سامنے یہ ایک سوال رکھتی ہے اور وہ انتظار کرتی ہے آپ کے جواب کا، اور آپ کے جواب کے مطابق وہ آپ پر اثر ڈالتی ہے. انسان کی اندرونی تبدیلی اس کا فیصلہ ہے. باہر آنے والی تبدیلیاں واقعات ہیں، باہر تاریخ کا بہاؤ ہے، اندر میری ایجنسی ہے. مطلب اس بہاؤ کے کس حصے میں پاؤں رکھوں یہ میرا فیصلہ ہے، یا نہ رکھوں یہ میرا فیصلہ ہے، اور میں اس فیصلے کو، یعنی اپنے اس فیصلے کو ہر صورتحال میں اپنے لیے نبھا سکتا ہوں. واضح جیسے ایک سیلاب آ گیا، تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیلاب میرے گھر میں داخل ہوگا، کیا اس کا داخل ہونا میرے لیے نقصان کا سبب ہوگا یا فائدے کا؟ تو جو بھی میرے ذہن میں آئے گا کہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہے یا فائدے کی امید ہے، اس کے مطابق میں جو بھی فیصلہ کروں گا، سیلاب کی میرے گھر میں داخلے کے نتائج میرے فیصلے کے مطابق نکلیں گے. یعنی اگر میں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سیلاب سے میرے گھر میں فائدہ پہنچے گا، کیونکہ بہت دنوں سے جو ہے وہ کچھ چیزوں کو صاف کرنے کے ٹولز نہیں ہیں میرے پاس کونے قدروں میں، تو یہ آئے گا، بچھو وغیرہ ہوں گے تو ان کو نکال دے گا. تو اب مجھے یہ فائدہ مطلوب ہے، تو اب میرے کرسیاں اور میزیں خراب ہو جائیں
تو اس فائدے کے مقابلے میں وہ مجھے گوا رہے ہیں. جیسے جینڈر والا بھی اگر آپ لوگ تیاری کر کے آئے ہیں تو ابھی بات کریں گے. اب جینڈر کے لیے کلینک کھلے ہوئے ہیں، میڈیکل ایڈ میسر ہے، اور ایک سسٹم پیدا ہو چلا ہے کہ میں اپنے کو جس جینڈر میں رکھنا چاہوں اس میں اس کے لیے درکار بایولوجیکل تبدیلیاں بھی ہو جائیں گی. اب اس کے پیچھے بہت ماہر لوگوں کی ضمانت ہے، یعنی بہت بڑے سرجنز، بہت بڑے ڈاکٹر، میڈیکل سائنس اور فارماسیوٹیکل کمپنیز وغیرہ. تو اب یہ تو واقعہ ہو گیا کہ بھئی وہ فلاں مرد تھا وہ عورت ہو کے نکلا، فلاں خاتون تھیں وہ مرد ہو کے نکلیں، وغیرہ وغیرہ. یعنی اب جینڈر چینج وہ واقعے کے طور پر اور بایولوجیکل شہادت کے ساتھ ممکن بنا دیا گیا ہے. اب میرے ارد گرد پھنس کے یہ سب ہو رہا ہے، اور یہ دفتر، ان کے جو کلینکس ہیں، ان کے جو ہاسپٹلز ہیں، ان کی جو وہ مارکیٹنگ ہے، ان کی جو کیمپین ہے، وہ بہت پرکشش ہے. کہ مطلب اتنے روشن کلینکس اور اتنی زبردست آرکیٹیکچر رکھنے والی جگہیں جو اور کہیں نہیں ہیں، تو وہ میں راستے میں آتے جاتے دیکھتا ہوں. تو اب اس میں اگر میں نے یہ کیا کہ یا یہ تو بہت خوبصورت ہے، یہاں اندر چلتے ہیں، تو اندر جا کے ریسیپشنسٹ نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہ دکھائیں گے تو پھر جو سرجیکل آلات وغیرہ ہیں وہ جب دیکھوں گا، اور آپریشن تھیٹر کا ماحول جو 7 اسٹار ہوٹل کے جیسا ہے یا اس سے بھی بڑھ کے ہے، تو وہ سب دیکھ کے، وہ چھری وغیرہ دیکھ کے میں کہوں گا کہ یار اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کاٹتی ہے یا کیسے وہ میں کہتا ہوں ایک بار آزما کے دیکھتے ہیں. وہاں پہ جا کے میں نام لکھوا دیتا ہوں کہ اب مجھے دوسرا ایک بایولوجیکل سب جینڈر چاہیے. تو کہوں گا ٹھیک ہے آ جائیے. لیکن اگر میں اندر گیا اور میں نے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا تھا اور مجھے سرجیکل آلات وغیرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں وہاں سے جو دیکھنا تھا وہ دیکھ کر اپنے تجسس کی تسکین کر کے چلا آیا، تو اب یہی میں جو وہ سرجیکل آلات سے اٹریکٹ ہو کے سرجری کروانے پہ تیار تھا، وہی آدمی اپنے ذہن میں اپنا ایک تصور پختگی کے ساتھ بناتے ہوئے وہاں جا کر اس سب کو اپنے لیے irrelevant بلکہ مضحکہ خیز اور ایبسرڈ سمجھتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اتنی زیادہ بڑی انویسٹمنٹ ہے اور ایسے فضول کاموں کے لیے، تو ممکن ہے کہ وہاں وہ سرجن وغیرہ کو کچھ تبلیغ کر کے چلائے. واضح ہے نہیں بات؟ تو آدمی وہ مخلوق ہے جو مجبور بھی اختیار کے ساتھ ہے. ہمارے بیشتر جبر، یعنی جو تبدیلیوں کی شکل میں آتے ہیں، وہ ہمارے اختیار کو رد نہیں کر سکتے. ایک تو ہوتا ہے کہ قانون قدرت، وہ جبر نہیں ہے. میں کبھی اس بات کو جبر نہیں سمجھتا نا کہ میں اڑ کیوں نہیں سکتا. تو وہ سسٹم ہی ہمارے اندر نہیں ہے کہ بعض چیزیں جو میرے بننے کی ضرورتیں ہیں، میں وہ جس سانچے میں بنتی ہیں اس سانچے کو میں جبر سمجھنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں رکھتا اپنے شعور میں. اب جبر کیا ہے کہ میرا نفس مجھ پہ حاوی آ جائے خواہشات کی شکل میں، یہ ایک جبر مجھے پیش آیا، اور یہ معطل ہے اس وقت تک جب تک میں فیصلہ نہیں کر لیتا. تو ایک جبر باہر سے آیا، وہ ہسٹوریکل جبر ہے، تو وہ بھی اس وقت تک میرے دروازے پر ہے کھڑا جب تک میں دروازہ کھولتا نہیں. تو یہ جو اپنی حفاظت کے جو یہ ذرائع ہیں جو ہر آدمی کو
وہ ہر آدمی کو یکساں قوت اور شدت کے ساتھ حاصل ہیں. مطلب اس کے لیے کوئی خاص الگ سے اسکل یا صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک ذوق وجود ہوتا ہے. وہ خیر وہ تو مشکل بات ہے. تو اس میں ذرا سا دیکھیں، اس پہلو سے دیکھیں کہ ہم اب یہ دنیا جو ہے یہ نئی شروعات ہے، ایک خاتمہ ہے، ایک اینڈ آف ٹائم ہے جیسے، اور یہ ایک نیا آغاز ہے. اب اس نئے آغاز کا اثر دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پڑ رہا ہے. یعنی کہ شروع ہی میں موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجیز اور سائنسز کا اثر مطلب ان کے مارکیٹ میں آتے ہی جیسے پھیل جاتا ہے. اب آج کل تبدیلیاں جیسے مارکیٹ میں آتی ہیں اور آتے ہی جیسے سولڈ آؤٹ کا بورڈ لگ جاتا ہے سارے بازار میں. تو اس طرح کی تبدیلیوں کا بھی اتنے لارج اسکیل پر انسانوں کو کوئی تجربہ نہیں ہے. تبدیلی انسان اگر ایجنٹ بنے تو تبدیلی مجاہدے سے آتی ہے، کوشش سے آتی ہے. اور اگر انسان اپنی ایجنسی یعنی اپنے اختیار سے غافل ہو تو پھر تبدیلیاں جیسے آندھی کی طرح آتی ہیں. اب اس میں بہت زیادہ حساس ہونا چاہیے. یہ میں واقعی کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ دیکھیں کہ فلاں شعبے میں مہارت کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کی اجرت نہ دیکھیں، پہلے اس کی قیمت دیکھیں. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں نا کوئی بھی، تو وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نقصان کا امکان کتنا ہے. وہ فائدوں کی ضمانت پہ نہیں جاتے. مثال تو مجھے معلوم ہو کہ یہ کر لوں تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، امیر بن جاؤں گا، اور مجھے جیسے اس پہ شبہ بھی نہیں ہے کہ ہاں واقعی یہ کر کے امیر بنا جا سکتا ہے. اور امیر بننا اچھا لگتا ہے، مطلب ضرورت بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے. تو وہاں ٹھٹک کے اگر میں خود سے یہ پوچھوں کہ اس عمارت کی قیمت کیا دینی ہے، دنیا میں کوئی چیز بلا قیمت نہیں ہے. یہ ایک مارکیٹ ہے، اس میں کوئی بھی چیز مفت میں نہیں ملتی. تو قیمت ہی سے آپ کی اور میری آخرت بنے یا بگڑے گی نا، قیمت کی طرف سے حساس رہنے سے کہ دنیا ایک بازار ہے اور یہ بازار میرے اندر بھی کھلا ہوا ہے، باہر بھی کھلا ہوا ہے. تو یہاں ہر جگہ سیل لگی ہوئی ہے، بلکہ لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ 1 روپے میں جو چیز ملتی ہے وہ 1 کروڑ روپے کی ہے، یہ بھی معلوم ہے. تو اب یہاں پہنچ کر ایک میرا امتحان ہوتا ہے کہ میں آدمی ہوں یا نہیں. وہ امتحان یہ ہے کہ بھئی یہ 1 روپیہ کس شکل میں مجھ سے مانگ رہے ہیں. یعنی یہاں کی کرنسی آپ کے کیریکٹرسٹکس کا کچھ حصہ ہے. اگر وہ قیمت آپ نے پہلے سے نہ سوچی تو ہم اسی طرح ہر سیلاب میں تنکوں کی طرح بہتے رہیں گے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں یہ سیلاب بہت طغیانی کے ساتھ آیا ہوا ہے، وہاں بڑے طبقات ہیں، مطلب افراد نہیں، بڑے بڑے طبقات ہیں جنہوں نے اس میں پاؤں رکھنے سے انکار کر دیا ہے. اور وہ ہم آپ سے بہت زیادہ اس کو جانتے ہیں. اور وہ مطلب کوئی دنیاوی وہ کوئی مذہبی وجہ نہیں، انہیں لگتا ہے کہ میں بے شناخت ہو جاؤں گا. یہ جو قیمت مجھ سے مانگ رہے ہیں، یہ قیمت گویا میں اپنے ذوق وجود، اپنے مرتبہ ہستی کو دے کر ہی ادا کر سکتا ہوں. تو مجھے اپنی مطلب
مجھے اپنی ہائر ڈیفینیشن سے جدائی گوارا نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ واضح ہے نا؟ جیسے اب سوچنا یہ بڑا عجیب سا لگنے لگا ہے، یہ بھی تبدیلی کا ایک اثر ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ گھر نہیں ہے، کرایہ بھی دینے کو نہیں ہے، اور باہر سب لائنیں لگی ہوئی ہیں ایجنٹس کی کہ آئیے آئیے، آپ کو ہم فلاں جگہ محل بنوا دیتے ہیں، فلاں فیکٹری دے دیتے ہیں، اور بس یہ کہ آپ اپنا نام بدل لیجئے۔ اب آج کل یہ سوچنا بہت عجیب لگے گا نا کہ ایک کوئی آدمی ہے جو کہہ دے کہ میں تو اپنی شناخت نہیں بدلوں گا، میں اسی طرح گزارا کر لوں گا، میں محلوں میں نان اینٹی بن کر نہیں رہوں گا۔ اب آپ سمجھے نا کہ موجودہ دور نان اینٹی بنانے والی ایک رو ہے کہ وہ میرے فہم وجود، میرے تصور زندگی، میری خودی اور میرے ذوق وجود کو پورا کا پورا ویران کرے گی، تو پھر مجھے وہ زندگی یقیناً حاصل ہو جائے گی جس زندگی کی تمنا بھی 100 برس پہلے نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ باہر کی تبدیلیاں ہیں اور یہ بہت تیز بارش کی طرح ہیں۔ تو اگر آپ کو یہی نہیں پتہ کہ اس بارش میں بھیگنا مفید ہے یا مضر، تو پھر آپ اس سے بچیں گے بھی تو ایک گھٹیا طریقے سے، اور اس پہ لبیک بھی کہیں گے تو ایک گھٹیا طریقے سے۔ ہماری جو بہت بڑی الجھن یہ ہے کہ ہم بہت بڑے بڑے خطرات سے بہت گھٹیا درجے پہ جا کے لڑتے ہیں، یا یہ کہ انہیں بہت ہی پست سطح پہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو ہمارا فائدے اور نقصان کا تصور وہ انسانوں جیسا نہیں رہ گیا۔ تو وہ فائدہ بھی ہے تو جیسے کیا ہمارا فائدہ یہ ہے کہ امیر ہو جائیں، اور نقصان یہ ہے کہ کہیں غریب نہ ہو جائیں۔ تو جہاں فائدے اور نقصان کا جو زندہ احساس و تصور ہے وہ اس سطح پہ آ جائے تو پھر ظاہر کہ بہت مشکل ہے، مطلب یہ کہ وہ جو تبدیلی ہے وہ بھی ہمیں اوگل کے کنارے پہ پھینک دے گی، ڈسٹ بن میں۔ تاریخ جھاڑو اور ڈسٹ بن ساتھ لے کے چلتی ہے، تو یہ کچھ چیزوں کو قبول کر کے اپنے وہ تھپکی دے کے اپنے ساتھ ملا لیتی ہے، کچھ چیزوں کو جو اس کی طرف لپک رہی ہوتی ہیں شوق اور لالچ کے ساتھ، ان کو پکڑ کے ڈسٹ بن میں ڈالتی۔ جیسے چنگیز خان تھا نا، وہ علاقے فتح کر کے سب سے پہلے وہاں کے غداروں کو سزا دیتا تھا کہ تم نے ہمیں راستہ دکھایا تو تم ان کے نہیں تو ہمارے کیسے، سب سے پہلے ان کی گردن اڑاتا تھا۔ تو تاریخ بھی یہی کرتی ہے، اگر میں اپنی ہیومن ورتھ کو لوز کر کے تاریخ سے لڑوں گا یا ہاتھ ملاؤں گا، دونوں صورتوں میں وہ مجھے اس ڈسٹ بن میں پھینک دے گی جہاں کیڑے مکوڑے دفن کیے جاتے ہیں۔ مطلب میں بالکل تاریخ کے لیے ایک انسگنیفیکنٹ ہوں، بالکل نان اینٹی ہوں۔ تو یا تو یہ انجام ہمیں قبول کرنا ہے، یا یہ کہ اس پہ بہرحال میں اپنی رائے نہیں پیش کر رہا فی الحال، اس پہ غور کیجیے کہ کیا اب میں ٹھوس سوال سے آغاز کرتا ہوں جو ہم سب کو اپنے اپنے آپ سے کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بدلتے ہوئے جوابات کو تسلسل میں رکھنا چاہیے۔ وہ یہ کہ اب جو دور آ رہا ہے جس میں مطلب جینیٹک انجینئرنگ بہت سارے علوم کو ختم کر دے گی، جہاں اے آئی یا اے جی آئی جو ہے وہ انسانی ذہن کی ساری ورکنگ اور ساری کمپوزیشن کو معطل کر دے گی، یعنی آدمی کو اپنے دماغ کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، آدمی کو اپنی
اس شناخت کی ضرورت نہیں رہ جائے گی جس شناخت کو اپروول نہیں ملتی اے آئی سے. تو یہ جیسے خطرات ہیں. تو میں جس بنیاد پر میں ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ میں جن بنیادوں پر میں ہوں، مجھے ان میں سے کتنی چیزوں سے دستبردار ہونا پڑے گا. ایک یہ. دوسرا اس کا اگلا سوال ہے کہ میں جن بنیادوں پر مطمئن حالت میں ہوں، اس کو کوئی خطرہ یا فائدہ ہے اس صورتحال سے؟ یہ دو سوال کر کے دیکھیے اور اس کا بالکل سامنا کیجیے، اور سامنا اپنی خیر خواہی میں کیجیے کہ مجھے اپنے بارے میں ایک درست فیصلے تک پہنچنا ہے تاکہ میں اس تاریخ کے جبڑے میں پھنسے ہوئے شکار کی طرح زندگی نہ گزاروں. دیکھیں، تاریخ مگرمچھ ہے، تاریخ گھوڑا ہے. تو ہم مگرمچھ بنا کے دیکھو گے تاریخ کو تو مارے جاؤ گے، یعنی اس کی طرف بڑھو گے. گھوڑے کی طرح دیکھو گے تاریخ کو تو اس پہ سواری کرو گے. یا یہ کہ کچھ گرو گے، اٹھو گے، کچھ نہ کچھ سیکھ لو گے. اس گھوڑے کو اگر رام نہ بھی کر سکے تو اس میں بھی تمہارا نقصان نہیں ہے، کہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ ہی جانا یہ شرف کی بات ہے. واضح ہے نا یہ؟ تو اب آپ غور کیجئے کہ اس میں میں کون؟ میں آدمی ہوں. مطلب میں جن بنیادوں پہ میں کہلانے میں اطمینان محسوس کرتا ہوں، تو اس میں یہ کہ میں آدمی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مرد ہوں. مثال طور پہ یہ تین جیسے ہیں نا. تو وہ ہے کہ وہ میں راجپوت ہوں، تو راجپوت کو کہیں برہمن بن جاؤ تو فوراً بن جائے گا. وہ حساس شناختیں نہیں ہیں. حساس شناختوں میں یہ جیسے مثال کے طور پہ تین میں نے کہی کہ جو میرے وجود کا اسٹرکچر تین چار ستونوں پہ کھڑا ہے، اور میں ان ستونوں کی اس لیے بہت حفاظت کرتا ہوں کہ کہیں میرا موجود ہونا باطل نہ ہو جائے، کہیں میرا انسان ہونا جو ہے وہ نگیٹ نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اب یہ جیسے مثال طور پہ تین چیزیں ہیں. میں کہتا ہوں مسلمان ہونا ابھی نہ کرو، تاکہ اس میں یہ نہ ہو کہ ہم جذباتی طور پہ، کیونکہ اب مذہبی بیانات جذبات اکسانے سے زیادہ نہیں رہ گئے. تو یہ دو چیزیں مثال طور پہ کہ میں انسان ہوں، میں مرد ہوں یا میں عورت ہوں، میں ایک جینڈر رکھنے والا انسان ہوں. یہ بہت آسان ایک ستون بن گیا. تو میں اپنی اس کنڈیشن پہ مطمئن ہوں، آدمی ہونے پر مطمئن ہوں، اور جینڈر میں ہونے پر راضی ہوں. اور میں دونوں کو برقرار رکھنا چاہتا ہوں. دونوں میں سے اگر جینڈر پہ بھی کوئی اثر پڑا تو وہ میرے آدمی ہونے کو جیسے خطرے میں ڈال دے گا، کیونکہ میں آدمی اپنے مرد ہونے کی حالت میں ہوں. اب سوچئے کہ کیا میں کسی بھی فائدے کی توقع پر یا یقین ضمانت پر اپنے اس ستون کو کھرچ سکتا ہوں، اپنے اس ستون کو گرانے کی اجازت دے سکتا ہوں کسی بھی قیمت پہ؟ کہ وہ کہیں گے بھئی یہ کیا 2 کمروں کا تمہارا اسٹرکچر ہے، اس کا ایک ستون ہے تو اوپر بیٹھے رہتے ہو اور تمہیں پتہ ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو تمہیں ہم اتنا بڑا ایک کمپلیکس دے دیتے ہیں وہاں رہنا، تو اب ظاہر ہے. تو لیکن یہ کہ تمہیں اپنا جینڈر چھوڑنا پڑے گا. فرض کیا اس معمولی قیمت کیا ہے کہ اپنا جینڈر چھوڑ دو. تو فرض کیا میں کہوں کہ ٹھیک ہے جینڈر کا کیا کرنا ہے، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، چھوڑو، وہ جو یہ کہتے ہیں بن جاتے ہیں، اب آخری وہ وقت آرام سے گزار لیں گے. تو یہ فیصلہ
مجھے میری نظر میں گرائے گا یا اٹھائے گا، یہ فیصلہ میرے آدمی ہونے پر سوالات کھڑے کرے گا یا ان کی تصدیق کرے گا کہ میں نے جینڈر کی قیمت پر زندگی کی بہت بڑی بڑی درکار ضرورتوں کو حاصل کر لیا۔ ایک یہ جیسے، اور دوسرا یہ کہ میں انسان ہوں، اس کا ایک بایولوجیکل مطلب ہے جینڈر، اس کا ایک ریشنل کانشس اسٹرکچر ہے، وہ یہ کہ میں صحیح اور غلط تک پہنچنے کے کوگنیٹو ٹولز رکھتا ہوں، کریٹیکل ایبلٹی رکھتا ہوں، میں شعور رکھتا ہوں، اور میرے سارے فیصلے میرے شعور ہی سے ہوتے ہیں، میرے بھی اور دنیا کے بارے میں میرا جاننا سارا کا سارا میرے ذہن سے مشروط ہے۔ تو اب کوئی آ کر دنیا تو بہت بڑی ہے، ہم تمہیں سب دکھا دیں گے جس کو تم وہ کرو، بالکل آخری علم تمہیں دے دیں گے، تم بس اپنے دماغ کو یا شعور کو جو ہے وہ بیچ دو، بس یہ بھیجا ہے، اس کی قیمت اتنا سا تو ہے، اس کی قیمت لے لو تو تمہیں کوئی تعلیم اور مہارت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ڈسپلن آف نالج میں حرف آخر تمہارے پاس بنا بنایا پہنچ جائے گا۔ تو اور ہر نالج، مطلب میں چاہوں تو میں کہوں کہ وار سائنسز، اب مجھے کیا پتا وار سائنسز، لیکن ایسے ہی ایک دماغ میں آ گیا کہ وار سائنسز کیا ہے، تو وہ بتا دے گا، 10 نکات بتا دے گا، وہ کوئی بھی جرنیل اسے چیلنج نہیں کر سکے گا، اور یہ پوچھنے کی عادت چھوٹ جائے گی کہ بھئی اس میں تم کن کن طریقوں سے پہنچے ہو، یعنی میتھڈالوجی آف نالج، ہیومنائزڈ میتھڈالوجی آف نالج ہی نالج پر ختم ہوتی ہے، یعنی نالج کا مطلب ہے کہ وہ ہیومنائزڈ میتھڈالوجی اور ہیومنائزڈ کانسیپٹ آف نالج کے تحت حاصل کی گئی ہے۔ تو وہ کہیں گے بس ٹھیک ہے، تمہیں دماغ تھکانے کی کیا ضرورت ہے، ادھر غور کر رہے ہو ادھر غور کر رہے ہو، سب کچھ بنا بنایا تمہارے پاس موجود ہے۔ تو میں کہتا ہوں بس ٹھیک ہے، یہ میرا دماغ تو ویسے ہی الجھا رہتا ہے، 10 غلطیاں روز کرتا ہے، بہت مشکل سے کسی صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے، یہ سب میں جھیل رہا ہوں نا، تو ایسا کرو تم یہ لے لو، بس وہ یہ ایک مانیٹر دے دو، ایک لنک دے دو کسی اے آئی اسٹیشن کا، تو کیا مجھے یہ قیمت دے دینی چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ مجھے آدمی رہنا ہے یا نہیں، تو کیا مجھے اپنی آدمیت کی قیمت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دینی چاہیے؟ ایک تو یہ، چلو اس کا سادہ سا جواب یہ دے دیا کہ نہیں دینی چاہیے، آدمیت ہی کھو گئی تو پھر چیزوں کا مصرف ہی نہیں رہ جائے گا، لیکن یہ کہ یہ دیکھیں کہ کیا یہ قیمت دینی پڑے گی، اب یہ ٹھوس سوال ہے، اس پہ بھروسہ نہ کریں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب ظاہر ہے مجھ سے کوئی کہے کہ تم 1,00,000 آدمیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کرو گے یا نہیں، تو ظاہر ہے میں کہوں گا میں چنگیز خان نہیں بنوں گا، اب ظاہر میں بن ہی نہیں سکتا، اس میں کیا رکھا ہوا ہے، تو آپ کے انکار کو اس طرح لیا جائے گا، تو وہ چھوڑ دی جو اس میں کمزور کر دینے والے پہلو بھی ہیں، آپ یہاں سے شروع کیجئے کہ کیا اس میں ڈی ہیومنائزیشن کے امکانات ہیں، اے آئی ایرا وہ ڈی ہیومنائزیشن کا ایرا ہے یا نہیں، یا بن سکتا ہے یا نہیں، جینیٹک انجینئرنگ جو ہے کلون والی سائنس، وہ تو ابھی ابھرے گی، کیونکہ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہ جائے گا، تو اب اس میں سب کچھ چیزیں ابھریں گی نا، سامنے آئیں گی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، یعنی یہ اب آپ بتائیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ڈی ہیومنائز کریں گی یا ری ہیومنائز کریں گی؟ یہ ری ہیومنائز کرنا جیسے نئی بات ہے،
تو اس میں یہ کہ ہم خود بھی اس وقت ہیومن کنڈیشنز میں کمزور ہیں. جیسے ہم سے کوئی کہے تو وہ کہتا ہے تم ہو کس انسانیت پہ جو اس کے لیے اتنے حساس اور غیرت مند بنے پھر رہے ہو؟ تم کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو؟ اس مذہب سے تمہارے اندر کچھ ہے بھی؟ تو ایسی باتیں وہ بڑھ کے ہیں، تو تم یہ سب میں چھوڑو، مزے کرو، نکل آؤ ان سب اداکاریوں سے. تو وہ مجھ سے کہے کہ میں تمہیں دوبارہ انسان بنا دوں گا، یعنی جس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں، جو ایک نصب العین کے لیے قربانی دے سکتا ہے، جو ایک اخلاقی وجود بننے میں کامیاب ہے. انسان ہونے کا مطلب ہے اخلاقی وجود بننے میں کامیاب ہونا. تو چلو اگر یہ بھی کوئی ہمارے لیے امکان ہے کہ جی آئی ہمیں ری ہیومنائز کر دے گی، دوبارہ آدمی بنا دے گی، تو اس کی بہت قدر کرنی چاہیے. لیکن کیا کوئی ایسا امکان ہے کہ وہ میری اخلاقی بحران کو، جو وجودی بحران ہے، عملی نہیں ہے صرف، میں اپنے وجود میں اخلاقی جوہر کو نکال کے باہر پھینک چکا ہوں، تو وہ کوئی آ کر بھئی وہ جوہر ہم دوبارہ ڈال دیں گے، وہ ٹیکنیک ہمیں آتی ہے، تو کیا اس طرح کی کوئی ضمانت ہے ہم ایسوں کی ری ہیومنائزیشن کی؟ تو اب دوسرا پہلو ہے کہ بھئی یہ رہی صحیح جو بایولوجیکل آدمیت تو ہے نا ہمارے پاس، تو یہ بھی نہ چلی جائے. آپ کبھی غور کریں کہ ہم لوگ بایولوجیکل ریلم آف بینگ میں کے قیدی ہیں، یعنی ہماری غیرت بھی جسمانی ہے، جبلی ہے، ہماری خوشی بھی جبلی ہے، ہمارا غم اور غصہ سب جبلی ہے. غیرت کا مطلب مار دو، تو جبلت اسی کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو ڈھا دو. جیسے حیوان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا غصے میں، بس ایک ہی ہے، مار دو. تو ہم جبلتوں کے قیدی سے زیادہ اب نہیں رہ گئے ہیں. ذہن والا سب کام کمپیوٹر کر دیتا ہے، اور جبلتوں کی پرورش میں، یعنی اس حیوانی وجود کی پرورش میں سب سے زیادہ دخل جو ہے وہ ہم جو آڑ لیتے ہیں وہ مذہب کی لیتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ جنت کے پودوں کو سیراب کرنے والا پانی ہم لے کر اپنی نالیوں میں بہا رہے ہیں، تو غرض ہم تو مطلب نہیں ہیں. تو اب اس میں ذرا غور کیجئے. پہلی بات تو یہ کہ ہم صرف بایولوجیکل وجود تو نہیں ہیں، یعنی ہم صرف وجود کی جسمانی سطح تک رہنے پر راضی تو نہیں ہو گئے. اتنا دیکھ لیں کہ ہماری خواہشات ذہنی یا آئیڈیل خواہشات رہ گئی ہیں. ہماری خوشیوں کے اسباب کیا ہیں، ہماری پریشانیوں کی بنیادیں کیا ہیں، تو کھرچ کھرچ کے دیکھیں گے تو سر جسم کی قید میں ہیں. تو ایک تو یہ کہ اپنی سطح کو خود سے بلند کرنا کیسے ممکن ہے، لیکن دوسرا بڑا سوال جو ہماری آئندہ، آپ کی آئندہ در آئندہ نسلوں کے کام آئے گا اگر آج آپ نے فیس کر لیا، اپنے اختیار پر یقین رکھتے ہوئے کہ یہ مجھے ہمیں ڈی ہیومنائز کریں گی، یا ہماری آدمیت کو شعور سے لے کر بایولوجیکل سطح تک کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ یہ میری کمانڈ پہ چل رہی ہے، آپ کو یہ پتہ نہیں کہ وہ کمانڈ بھی اس نے پیدا کی ہے. لگتا ہے کہ 5-10 برس میں ہی آدمی یہ سمجھے گا کہ میں اس کو کنٹرول کر رہا ہوں، جبکہ اس کی یہ سمجھ بھی اسی کی پیدا کی ہوئی ہوگی. یہ پہلا واقعہ ہے کہ اب آدمی ایک ہی ایپسٹیم میں رہ کر سروائیو کر سکے گا، ایک ہی بینگ آرڈر سے مناسبت پیدا کر کے زندہ رہ سکے گا.
اور آزادی کے سارے مفاہیم وہ ذہن سے نکل کر جبلت کے کنٹرول میں آ جائیں گے۔ دیکھیں، آزادی ذہن کی ضرورت ہے، خیالات میں، اس میں علم کی ضرورت ہے۔ وہ آزادی اب آپ نے اس لبیڈو کی تحویل میں دے دیے۔ اب آپ کا ذہن آپ کی خواہشات کی تعمیر میں حصہ ہی نہیں لیتا۔ کبھی غور کیا ہے کہ ہمارے یہاں خواہشات اب کریونگ کی طرح ہوتی ہیں، یعنی بے چین کر دینے والی، اور ان پر کوئی کنٹرول، یا جو بھی کنٹرول دماغ کا پہلے تھا وہ بہت زیادہ لوز ہوتا جا رہا ہے۔ تو آپ کی خواہشات، آپ کی لذتوں، ان کا تعلق ذہن سے نہیں رہ گیا ہے۔ تو اب آپ خود سوچ لیجیے کہ آزادی جبلی، تو جبلت اگر آزادی کی کسٹوڈین بن گئی تو اخلاقی وجود تو ختم ہے کیا؟ اخلاقی وجود اسی وجہ سے کہ ذہنی آزادی ذمہ داری سے ہو، اور جبلی جو قوت ہے، جبلت وائٹیلٹی ہے، یہ وائٹیلٹی اندھی نہ رہے۔ جیسا میرا اپنا جو ایکسپیرینس ہے یہ ہے کہ لوگ یہ چلے جاتے ہیں اپنی انسانیت کو بیچ دیتے، تو پھر اس کے اندر ایک ہالونس پیدا ہو جاتا جو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے آ رہے۔ اس میں سے بہت سارے لوگ رکھ انسانیت رکھ واقف بھی آ جاتے، کچھ لوگ خرافات میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بازاری قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح یہ گروز ہوتے ہیں، اور یہ سلسلے کچھ لوگ حقیقی طور پر بھی صحیح راہ پر آ جاتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک طرح کا ایک بیرو میٹر رکھتی ہے جو ہمیں بتا دیتا ہے پال اما فجورا و تقوا، بنیادی طور پر ہم پر رسدی جو ہے محنت کیا ہے، اس کو استعمال کرنا ہوگا نا۔ وہ تو اب یہ سب چیزیں جو ہیں نا ہمارے حافظے میں موجود اچھی تدبیریں، یہ اب خود ہم پر بے اثر ہیں۔ اب تمام بڑی اصطلاحیں کلیشے بن چکی ہیں، نیکی، بدی، خیر، شر، یہ بس ایک لپ سروس ہے، وہ صرف کان ہے، میں صرف زبان ہوں، نیچے تک کوئی بات نہیں پہنچتی۔ تو ہمیں تو کام بہت نیچے سے شروع کرنا پڑے گا، لیکن سر دست ایک اسٹینڈرڈ موقف بنائیں اور ایک گلوبل آدمیت کے ترجمان اور نمائندے اور کسٹوڈین بن کر ان دو سوالوں پہ غور کریں، اور اس کو مذہبی رنگ بالکل نہ دیں، کیونکہ مذہبیت اسی وقت کوئی معنی رکھتی ہے جب آدمیت انٹیکٹ ہو۔ سب یہ دنیا کے جتنے بھی ملاحد ہیں وہ سب اپنے اندر ایک سیلویشن کا تصور رکھتے ہیں، اور سیلویشن یہی ہے کہ جو اس کی ایگزسٹنس کے اندر ایک سفرنگ ہے جس کی بنیاد اس کا تجسس ہے، اس چیز سے اسے چھٹکارا دلاتا۔ تو اگر اے آئی ہمیں اس طرح سے انسان بنا رہی ہے جس کے اندر ہمیں اب سفرنگ سے جو ہے وہ چھٹکارا مل رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہتر چیز نہیں ہے، مطلب اس طرح۔ ہاں، نہیں، وہ بہتری، اب آپ کی کون سی حص اس کو بہتر محسوس کر رہی ہے؟ وہ حص ذہن میں نہیں ہوگی، ان کا بس جان چھوٹی کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اور نجات مرنے کے بعد ہے، اور پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، تو سب چیزوں سے نجات مل گئی۔ جبلت کو بے لگام چھوڑ دو اور اسے قانونی تحفظ بھی حاصل ہے۔ دنیا میں پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ ڈی ہیومنائزیشن کو قانونی تحفظ حاصل ہو، یہ اس صدی میں ہوا ہے، اور اس کی فہرست جو ہے جن جن چیزوں کو قانونی، جن ڈی ہیومنائزڈ وہ کیا نام ہے فیصلوں کو یا خواہشات کو قانونی تحفظ حاصل ہے، وہ فہرست آپ پڑھ کر آواز سے نہیں سنا سکتے۔ آپ اس پہ اپنا موقف تو ذرا آپ بتائیے کہ آپ پھر اس کو کیا ڈی ہیومنائزیشن کا سبب سمجھتے ہیں کہ ری ہیومنائزیشن کا؟ نہیں، میں تو مسلسل کہتا رہتا ہوں کہ یہ
ایج آف ڈی ہیومنائزیشن ہے، اور اس میں تو بہت پہلے سے ایسے بس کہتا رہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اب یہ سب نہیں، اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کھڑا ہو کے وہ بول دے اور سب کا ہاس ٹھیک کا. یہ کہیں نہ کہیں سبجیکٹیوٹی پہ بیس نہیں کر رہا. ہم؟ یہ جو اپنا سارا کر دیا، یہ کہیں نہ کہیں سبجیکٹیو نہیں ہے کہ اگر اس کو ری ہیومنائزیشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے، اے آئی کے اور اے جی آئی کا جو آگے ایرا آ رہا ہے اس کے ذریعے سے ڈی ہیومنائزیشن کی طرف بھی جایا جا سکتا ہے. بٹ اور ری ہیومنائزیشن یوں ہو سکتی ہے کہ اگر اپنی کانسٹیٹیوشنز کو بحال رکھا جائے. وہ آپ بتائیں گے. میں نے تو یہ جیسے کوئی بہت پرستار ہے اس تبدیلیوں کا، تو وہ ہمیں بتائے کہ یہ ہماری ہیومن جو ایسینشیلز ہیں ان میں پختگی پیدا کر دے. چلو بہت بڑی بات ہے. پھر یہ تاریخ کا سب سے مبارک انقلاب ہے. اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ ری ہیومنائز کر دے گی، کہ مطلب یہ کہ جیسے ٹرمپ جو ہے وہ سین ہو جائے گا، امریکہ جو ہے وہ حملے نہیں کرے، مطلب اس طرح کی چیزیں، جنگوں کا امکان ختم کر دے، استحصالی آرڈر پورا ختم کر دے گلوبل سطح پہ، کیونکہ اب لوکل مسائل نہیں ہیں، اب مسائل گلوبل ہیں، چاہے وہ افریقہ کی کسی گاؤں میں بھی محسوس کیے جائیں. تو اگر تائیدی نظر سے دیکھ رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ ہاں بھئی ہمارے آدمی ہونے میں جو ہے وہ مدد کرے گی، مطلب ہماری آدمیت کو ارتقاء میں رکھے گی، یا پھر یہ کہ یہ آدمیت کی تمام نشانیوں کو ڈھا دے گی، صرف اخلاقی وجود نہیں. ورنہ اگر ہم نہیں کہہ دیا نا کہ صرف اخلاقی وجود کے لیے خطرہ ہے، تو وہ یہ سارا ڈسکورس تحریک لبیک ایسی جماعتوں کے وقت چڑھ جائے گا. یہ اس میں کوئی سینسیشنلزم نہیں ہے، تو اخلاقی وجود نہیں، اس کے لیے صرف نہیں، آپ کے جبلی وجود کے لیے بھی خطرہ ہے. مطلب آدمی سر سے پاؤں تک ایک مربوط وہ ہے نا وجود، تو اس میں جن جن اجزاء کو مربوط کر رکھا ہے میرے اندر آدمیت کے عنوان نے، وہ سب چیزیں مطلب متاثر ہوں گی، اور وہ متاثر ہوں گی نیگیشن کی حد تک. اب مطلب میں زیادہ زور سے نہیں کہنا چاہتا، کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں حصہ دیں. اس سے اصول ہے ہم؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اصول دیا ہوا ہے کہ پائندہ ملوثی یوسف کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، وہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اگر آپ اس فریم ورک سے اس کو دیکھیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جس میں ہلاکت بھی ہوتی ہے اس کے اندر بہرحال ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ہاں ہاں، اسی کو میں کہہ رہا ہوں، اختیار استعمال یہ ہمیشہ رہے گا موجود. جو آپ نے ابھی فرمایا نا کہ جو ہے مذہب کو تھوڑی دیر سے اس کے پیدا کرے پہلے انسانیت کے لیے. اچھا، جو میں تھوڑا بہت سمجھا ہوں اور آپ سے سیکھا ہے یہ چیز کہ اس میں تعلق جو ہے انسانیت میں سب سے بیسک چیز ہے کہ پہلے بنا. اگر آپ نے کوئی بھی پڑھایا تھا کہ اس کا سب سے پہلے اپنے والدین کے ساتھ. میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب تو اس چیز میں بہت زیادہ سپورٹ دیتا ہے. فار ایگزامپل میں باہر رہا بھی، کام بھی کیا، ملٹی نیشنل میں کام کرتا ہوں. ہم لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں ساری چیز کے ساتھ؟ وہ یہ تھا کہ یار یہ ایک اللہ نے امتحان میں ڈالا ہوا ہے. کہ اور جینڈر فلکس کی جو بات کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی ہے وہ فضول خرچ ہے، کوئی کنجوس ہے، کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی ایسا آدمی ہے اس کے گھوڑ لگانے میں شوق ہے، کوئی آگے بیٹھا رہتا ہے، کوئی اوور سیکسڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں امتحان کے طور پر اللہ دی ہیں. تو اگر کسی کے اندر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو کہ جو معروف انسانی فطرت کے خلاف ہے تو وہ اس کا امتحان ہے، اور اب اس نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا کہ رب نے ڈالا اس کو سپا. اس سے یہ ہوتا تھا کہ بات سمجھ آ جاتی تھی. آپ بالکل آپ اس چیز کو جو تھا ایک ڈس آرڈر کے طور پر لیتے تھے کہ یار میرا غصہ جو ہے وہ میرا ایک امتحان ہے اور اب میرا غصہ نہیں. مذہب تو آپ کو ہیلپ کرتا ہے اس چیز کو کاؤنٹر کرنے. تو آپ کی کہہ لیں کہ اس کو لینا دے نہیں، وہ ہیلپ کرتا ہے ہیلپ سیکرز کو. ہمارے یہاں مدد کی خواہش ہی نہیں ہے.
اور جو ہے وہ زبانی کلامی. دیکھیں آخری ریسکیور مذہب ہی ہے، لیکن ابھی ہم جیسے نیچے سے شروع کر رہے ہیں کہ ہم آدمی ہونا سیکھے بغیر مذہب پر دھبا بنیں گے فائدہ اٹھانے کو جا. اس وجہ سے جو بات آپ غیر مذہبی اصطلاح میں افادیت رکھنے والی نہیں کہہ سکتے، وہ بات آپ کے اندر موجود نہیں ہے. مذہب سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں نا. ہم مذہبی کو برقرار رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس کو الگ رکھو، تاکہ جب ہم اس سے فائدہ اٹھانے کے لائق ہو جائیں پھر بس ایک ایک فقرے میں مسائل حل ہوں گے. ہاں آپ کیا کہہ رہے تو وہ ڈیمونائز ہو رہے ہیں یا ریمونائز ہو رہے ہیں. اے جی آئی اے آئی کو یوز کرتے ہیں. اس پہ میں ایک اسٹڈی شیئر کرتا ہوں. ایک ہفتہ پہلے ہارورڈ یونیورسٹی نے ایک اسٹڈی ریسرچ اپنی شیئر کی ہے. انہوں نے 100 بندے لیے تھے، 50 وہ کے جن اور سیم لیول کے تھے، 50 وہ کے جن کو 6 سے 8 مہینے کچھ بھی نہیں کرنے دیا، اس سے اے آئی کو یوز کروایا رپورٹس لکھنے میں، کیلکولیشن ڈیسیژنز لینے میں. اور 50 وہ تھے کہ جن کو کوئی کمپیوٹر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا گیا اے آئی، اور وہ نیچرل طریقے سے کیلکولیشن سے کام. اور جو 6-8 مہینے کی ریسرچ تھی، جو انہوں نے انٹلیکچوئل لیول نکالا، جو اے آئی یوز کرتے رہے مسلسل 6 مہینے، ان کی ذہنی صلاحیت 45% گر گئی. یہ ان کی ابھی بھی ہفتہ پہلے ذہنی صلاحیت تو خود ڈیسیژن لینے کی ہے، اس 40 سے 45% ان کی گر گئی. ہاں یہ دیکھیں اب یہ بالکل کلینکل اسٹڈی ہے نا. اب یہ کوئی مفروضہ یا اندیشہ تو نہیں ہے. بائی ڈیزائن کی ساری چیزیں پروموٹ کر رہے ہیں. انہوں نے تو اپنی جو گولز ہیں وہ بھی بعض کتابوں میں لکھ دی ہیں، جیسے کہ ہومو ڈیس کا ایک کانسیپٹ کر لیا، جس میں ہومو سیپینس جو ہیں وہ ان سے آگے جو سلیکٹ فیو ہیں انہوں نے نیورو لینس کے ذریعے یا بایونک امپلانٹس کے ذریعے اور جینیٹک انجینئرنگ اینڈ میڈیسن کے ذریعے اپنی عمریں بھی بہت پرولونگ کر لینی ہے، اور وہ امورٹیلٹی کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں. اور وہ اپنا دماغ جو ہے وہ اے آئی کے ساتھ مرج کر کے وہ ایک اس قسم کا انسان بنانا چاہتے ہیں جو کہ خدا کے لیول پہ ہو. تو وہ بیسکلی جو باقی سارے انسان ہیں وہ ان کی انسانیت تو ختم ہی ہو جائے گی. وہ تو ان کو بیسکلی مویشیوں کے لیول پہ یا غلامی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، وہ اس سے کافی بدتر لیول پہ لے رہیں گے. جیسے ہم آج بکری کو ذبح کرتے گئے یا گائے کو ذبح کرتے گئے سوچتے نہیں ہے کہ اس کی کیا فیلنگ ہے کیا نہیں. اس طریقے سے وہ استعمال کے بارے میں ان کا ایک پلان بن گیا ہو. لٹریچرس کے اندر یہ بات تو پبلش ہو گئی ہے، تو جو ہیومینٹی کو خطرہ تو آبویسلی ہے ان چیزوں. دیکھیں یہ بہت پرانے بات ہو جائے گی. ایک ہڈن اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ہر زمانے میں ہوتی ہے، تو وہ دکھائی نہیں دیتی لیکن وہی سب کچھ سے کرواتی ہے. تو آج کی جو ہڈن اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی ہے، اور وہ پہلے کی تمام اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور ہے. لامحدود طاقت اب ایکچولائزیبل ہے. صرف یہ کہ طاقت ہاریزونٹل انداز میں یا ورٹیکل انداز میں، دونوں میں انہوں نے دکھا دیا کہ اب مطلب ایک بہت بڑا دماغ جو اے آئی اگر ایک دماغ ہے تو وہ دماغ آئنسٹائن جیسے 1 ارب آدمیوں کو شرمندہ کر دے گا. تو اگر اس کے ہاتھ میں ایک بندوق ہے اور تو اس ایک بندوق سے وہ ساری مخلوق کو قتل کر دے گا. یہ سب چیزیں اب محض تصورات یا مفروضے نہیں رہ گئے ہیں. یہ جو وہ لوگ بات کر رہے ہیں نا، جو لوگ جانتے ہیں، وہ اگر پڑھیں تو واقعی نیند اڑ جاتی ہے. جو وہ خطرات بتا رہے ہیں، جیسے ایک انہوں نے ابھی بتایا نا کہ ہارورڈ میں یہ ہوا، تو 45% 60 دنوں میں گر گئی. 6 مہینے میں. ہاں 6 مہینے بھی کم ہے. 6 مہینے اتنا اثر لائبریری میں رہنے سے نہیں پڑے گا. یعنی ذہن 6 مہینے لائبریری میں بند رہے تو اتنی ترقی نہیں کرے گا کہ 45% ترقی کر جائے. وہ ہو کہ 2 4 10%. تو اب ایک عجیب
وہ معیار آ گئی. یہ جی میں ہاسپٹل میں میں جب ہم کام کرتے ہیں تو جو ینگ ڈاکٹرز آ رہے ہیں بچے، ایک زمانے میں جب ہم ینگ تھے تو ہم کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی تو اپنے سینئر سے پوچھتے تھے کہ اس کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، ایک تجسس ہوتا تھا. تو ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ECG کو لے کے، کہ ECG سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے بچوں کو. فائنل ایئر سے شروع کرتے ہیں، 4th ایئر سے، فائنل ایئر سے، کوئی ہاؤس جاب کے دوران ساتھ ساتھ کو اچھی انٹرپریٹیشن میں لگ جاتا ہے پڑھنے میں سیکھ میں. اب بچے کیا کرتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ ہم سے آ کے پوچھیں یا کسی اور سینئر کے پاس جائیں، وہ اس کی پکچر لیتے ہیں، AI سے انٹرپریٹ کر کے وہ لکھ دیتے ہیں، اور مطلب پھر میں ان سے وہ AI اکثر رندی بھی کرتی ہے، ان سے بولتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ادھر سے نکال لیا. تو میں پوچھتا ہوں کہ یار آپ کو کچھ سیکھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے، کہ ہم سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ تو اس بات پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دکینوں سی سوچ ہے. تو یہ ایک اثر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہیومن لرننگ کے اوپر یہ اس کا امپیکٹ آ رہا ہے کہ اب ان بچے سارے ڈم ہوتے جا رہے ہیں. اب بھائی آپ لوگ تھوڑا باضابطہ طریقے سے اس پہ کام کریں، اور کسی وقت چاہے جمعے کے علاوہ کوئی دن رکھ لیں، جب چاہے کوئی ایک دن رکھ لیں، تاکہ یہ نوجوان سب اپنی اپنی رائے دیں اور ان کو یہ اعتماد ہو کہ یہ میری رائے ہے. مطلب ہم میں یہ چیز اب بہت کم ہوتی جا رہی ہے کہ میں ایک بات کو پرسنل بنا لوں، ایک پرسنل آرگومنٹ دوں. تو اگر خیالات میں انفرادیت پیدا ہو جائے اور اس کی قدر پیدا ہو جائے تو آپ اس سے نکل سکتے ہیں. دراصل اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ اگر ہم گرے میں دیکھیں، اگر ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھیں گے تو پھر تو انفرادیت نہیں ہوگی. انفرادیت تو آتی تب ہے جب ہم ڈفرینٹ شیڈز آف گرے میں سوچتے ہیں. اب اس وقت جو ہم اگر دیکھ رہے ہیں AI کو، تو ہم اس کو تھوڑا تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جس سے ہم بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ رہے ہیں. ہاں نہیں، وہ بلیک اینڈ وائٹ کا تعین ہوگا تو گرے ایریا نکلے گا نا. گرے جو ہے برزخ ہے بلیک اینڈ وائٹ کا، تو بلیک اینڈ وائٹ مسلمہ ہیں، طے شدہ ہیں. اب گرے ایریا ہے کہ اب جو بیچ میں ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کا وائٹ ہونا یا بلیک ہونا ابھی پتہ نہیں ہے. یا ہم آزادی سے دیکھ رہے ہیں اپنی ایکٹیویٹیز کو کہ یہ کس کیٹیگری میں جائیں. آدمی کا سروائیول وہ ہمیشہ اخلاقی بنیاد پہ ہوتا ہے، وہ نہ طاقت پہ نہ علم پہ. کسی اور میڈیم سے انسان اپنی آدمیت کا تحفظ نہیں کر سکتا. تو اخلاقی مطلب میں اخلاقی وجود ہوں، یہ میرا عنوان ہے. انسان کیا ہے؟ ایک اخلاقی وجود ہے. خیر اور شر، حق اور باطل، مفید اور مضر، اور پسندیدہ اور ناپسندیدہ کی بائنریز میں حق اور صحیح کے مطابق فیصلہ کرنے والا وجود یا شعور، جو طبیعت کو بھی متاثر کرتا ہے، جو مطلب میری جبلتوں پر بھی حکومت کرتا ہے. تو اگر یہ شناخت یا یہ جو سینٹر ہے میری، یہ جو میرا جو بینگ پرنسپل ہے اخلاقی، تو اگر یہ کمزور پڑ جائے گا نا تو ذہن کی ترقی، یعنی واقعی ترقی ٹیکنالوجی اور علم وغیرہ میں، طاقت میں، یا صحت کا ہمیشہ اچھا رہنا، یہ چیزیں جسم کو تو بچائیں گی، آدمیت کو نہیں. واضح نا؟ اگر بالفرض میرا ذہن بہت، میں ذہین نہیں ہوں، میں چھوٹی چھوٹی خواہشیں رکھتا ہوں، لیکن میرا اخلاقی وجود، یعنی جسے کہیں نفس لوامہ، وہ بیدار ہے، تو کم ذہن اور کم قوت رکھنے کے باوجود میں آدمی کی حیثیت سے اپنا سروائیول ثابت رکھتا ہوں. تو اس کا کیا کریں؟ اخلاقی وجود کسے کہتے ہیں؟ یعنی ہمارا نارمل آدمی وہ ہے جو شعور اور جبلت کو ان کی ہائرارکی کے مطابق جو ہے وہ ہم آہنگ رکھے، یعنی ان کے اپنے مرتبے کے مطابق. یعنی
جبلتیں مضبوطی اور بائیولوجیکل قوت کے اصول پر رہیں اور اس میں ترقی کرتی چلی جائیں، یہ مطلوب ہے، لیکن شعور ان کے ہر خواہش کو عمل میں لانے کے لیے وہ اجازت دیتا ہو یا روکتا ہو، لیکن شعور کی منظوری کے بغیر ان کی تمام قوتیں عمل میں نہ آ سکیں۔ تو واضح ہے نا کہ جبلت کو ضرورت ہے قوت اور لذت کی، تو وہ قوت اور لذت ظاہر ہے کہ وہ اسی میں گندھی ہوئی ہے نا، تو اسے چاہیے، اسے قوت بھی چاہیے، لذت بھی چاہیے، لیکن ان دونوں چیزوں کی فراہمی ذہن سے ہونی چاہیے۔ ذہن اسے لذت بھی دیتا ہے، فرحت بھی دیتا ہے، قوت بھی دیتا ہے۔ تو اگر جبلتیں سب آرڈینیشن میں ہیں شعور کی، تو یہ آدمی ہر معاشرے یا ہر سائیکالوجی میں نارمل آدمی ہے، لیکن ذہن جو خواہشات پہ سینسر لگائے گا یا ان پہ چیک رکھے گا، وہ چیک کہاں سے پیدا ہوگا؟ وہ آپ کے اخلاقی شعور سے ہوگا۔ تو اخلاقی شعور کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اس ذہن کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے اور جبلتوں کو بھی احساس جبر کے بغیر اپنے تابع رکھتا ہے۔ اور یہ جیسے ذہن اور جبلت کے درمیان تعلق کا جو ہے وہ سارا نظام اس میڈیم سے چل رہا ہے۔ اگر یہ میڈیم بیدار ہے ذہن اور جبلتوں کے درمیان تو ہم آدمی ہیں، اور اگر یہ میڈیم موجود نہیں ہے یا کمزور پڑ گیا یا نظر انداز ہو گیا یا اپنی حیثیت کے مطابق اس کو رکھا نہیں گیا، تو پھر صاحب ہے کہ دماغ بھیجا ہے، ایک فزیکل آرگن ہے، اور جبلتیں جو ہیں وہ محض خواہشات ہیں، بے لگام خواہشات۔ تو اخلاقی کانشسنس جو ہے نا، اس کی حفاظت واحد ذریعہ ہے آدمیت کی سروائیول کا۔ اب اخلاقی وجود کی دو سندیں ہیں، کن بنیادوں پہ ہم کہتے ہیں کہ اخلاقی شعور صحیح بنیاد پہ ہے یا یہ چیز واقعی اخلاقی ہے؟ اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک جنرل موریلٹی اور ایک مذہب۔ تو اخلاقی وجود اگر مسلمہ اخلاقی اصول کی خلاف ورزی کرے گا تو مذہبی احکام اس کے لیے کارآمد نہیں ہوں گے۔ یعنی دین آیا ہے فطرت اخلاق کو اس کے تمام آئیڈیلز فراہم کرنے کے لیے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو ان دونوں کو حالت تصادم میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ فطرت خیر پر ہے، اور وہ خیر کی فطرت کافر مومن سب کو حاصل ہے۔ تو انسان نے اپنے اجتماعی آرڈر کو جس نظام تعلق کے اصول پر پیدا کر کے چلایا ہے، کوئی بھی دین ان کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، نہ یہ کہ انہیں رد کرے۔ جیسے سب لوگ برابر ہیں، یہ آئیڈیا اجتماعیت کی بنیاد ہے کہ انسان بطور انسان مساوات رکھتا ہے، تو دین اس پہ مطلب جیسے ایک تصدیقی مہر ثبت کر دیتا ہے۔ تو خیر، اب یہ جو اخلاقی وجود ہے، میں اخلاقی وجود ہوں اپنی جبلتوں کی نارمل فنکشننگ اور اپنے ذہن کی بیداری کے ساتھ، اب میں جیسے ایک اپنے آپ سے مطمئن میں ہوں۔ تو یہ دیکھنا چاہیے سب سے پہلے، یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا کہ ٹیکنالوجی نہیں سیکھی تو یہ ہو گیا اور وہ نہیں کیا تو وہ ہو گیا، وہ ویسٹ کو ماڈل بنا کر، اور وہ بھی ویسٹ کو سمجھے بغیر ماڈل بنایا، وہ سب نہیں۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اخلاقی شعور کی حالت کیسی ہے، وہ بیدار ہے، نمبر 1۔
نمبر 2 اس کی حکومت کس حد تک ذہن اور جبلت پر قائم ہے، برقرار ہے. بس اتنا دیکھ لیں تو چلو وہ پہلے 2 سوالات بھی میں واپس لیتا ہوں. اب یہ دیکھ لیں کہ میرا اخلاقی وجود جس کو سند حاصل ہے میرے دین سے، جس کو تائید حاصل ہے آفاقی اخلاقیات سے، اخلاق کے آفاقی مسلمات سے، وہ اللہ نے فطرت میں رکھے ہیں، تو وہ کس حال میں ہے اتنا دیکھ لیں. رسم وہ آج کے دور میں بھی موجود نہیں ہے. وہ تو آج کے دور میں بھی یا اس سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں مکمل طور پر اخلاقی وجود یا اخلاقی شعور جو ہے وہ اس طرح سے موجود تو نہیں ہے. مکمل کی بات نہیں کر رہا، بیداری کے اللہ بھی کہتا ہے، اسے کہتا ہے نفس لوامہ. اخلاق کا جو آرگینزم ہے نا وہ نفس لوامہ کے عنوان سے چلتا ہے. تو نفس لوامہ کہہ لیں اس کو تو زیادہ سمجھ میں آئے. کمال مطلوب نہیں ہے، یعنی گرنا بھی مفید ہو سکتا ہے لیکن منہ ادھر رہے. اس میں جو آپ نے بات کی میں تھوڑی سی اس کو جو آپ نے 2 پلرز کی بات کی اور اس میں سے آپ نے کہا کہ بنیادی پلر انسان کی فطرت ہے. وہ میں اپنی فطرت پر ہوں کہ نہیں ہوں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیسے پتا چلے. تو آپ نے جو ہنٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے ایوری ٹائم آئی ایکٹ اپ، جو ہے اپنی فطر کے خلاف ایکٹ کرتا ہوں تو وہ بھی ملامت کرتا ہے. آپ اس میں تھوڑا سا پریکٹس کے حوالے سے بتائیے کہ میں اس کو کیسے پکڑوں. اسی طرح جا رہا ہے، بات کی فکرداری لکھو. نہیں اسی کی بات کرنے جا رہا تھا. وہ اس میں کوئی تشنع نہیں ہوگا، مطلب مجھے اپنے اخلاقی وجود کی نگہداشت کرنی چاہیے. یہ تو ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی بحث نہیں. اب یہ کہ نگہداشت کیسے ہو تو اسی طرف لانا چاہ رہا ہوں بات کو میں. یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے ہو، اس میں کوئی بنا بنایا جواب نہیں ہے. بس آپ ایک حساسیت پیدا کیجئے کہ بھئی میرا اخلاقی وجود میرے وجود کے دیگر سسٹمز پہ غالب ہونا چاہیے. اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، ظاہر ہے جو سنے گا کہے گا ٹھیک. اب مجھے دیکھنا ہے کہ کیا وہ غلبہ میرے اندر اسے حاصل ہے اور پھر وہ غلبہ کیسے بحال کیا جائے وہ تدبیر آپ کے ذہن میں آئے گی، وہ کوئی آپ کو بتائے گا نہیں، کیونکہ یہ اپنی فطرت پر برقرار رہنا ہے. تو فطرت پر برقرار رہنے میں کسی خارجی ہدایت وغیرہ یا لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی. بس آپ کو جیسے ہی اپنے نقصان کا اندازہ ہوگا تو فطرت کے خلاف رہنے کا اندازہ اگر ہو گیا نا تو ویسے ہی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی اصولی طور پہ جو سب چولے ہیں یہ بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد آپ کو تعلیم یا معلومات کی ضرورت پڑے گی. یہ ضرور کیجیے گا. اور اس میں بات ٹال نہیں رہا موجہ کہ ابھی وہ چابی لگا دیں بولنا شروع کر دوں گا اس پہ بھی. یہ نہیں مطلوب اس وقت. آپ لوگ اس کو دیکھیے. اور وہ سارا یہ ایک پودا ہے جو مرجھایا ہوا ہے تو اس کے برابر ہی میں ایک چشمہ بھی آپ ہی کے اندر ہے، وہ چشمے سے اسے کنیکٹ کر دیجیے. یہ اتنا سا کام ہے. لیکن یہ ہوتا ہے گھبراہٹ میں اور اب شرم آ جائے آدمی کو اپنے آپ سے کہ یار بتاؤ ہم نے اپنا بھی اتنا خیال نہیں رکھا. تو ایک سینس آف ایمرجنسی پیدا ہو گیا، بس وہ کنیکشن ان کا پیدا ہو گیا. صرف اس کی کا قلق اور اس کی طلب میں شدت یہ آپ کو اپنے اخلاقی وجود کا غلبہ قائم کروانے میں مدد دے گی. یہ کرنا ہے بھائی، وہ بہت اب ہم لوگ بہت زیادہ مشکلوں میں ہیں.